جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ السلام علیکم۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں اپنے قلوب میں جگہ دی، وہ صحابہ دنیا کے انبیاء کے بعد باقی تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھی بہت پیار ہو سکتے کہ ہیں، جب بھی کوئی ایسی کوشش کر رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہو اور اس کے بعد انسان کے عمل میں بڑھوتری نہ ہو تو وہ محفل وبال کا سبب بھی بن جائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل میں اس نیت سے بیٹھا جائے کہ ہمارے اعمال کے اندر بڑھوتری ہو، کہ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تو ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس نیت سے ہر بات سنیے گا۔ اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو محبت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا وكريمنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وإنه لتنزيل رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر احباب، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ببرکت محفل کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ روایت لمبی ہے تو یہ ہے کہ یہ ببرکت محفلیں جو ہوتی ہیں جنہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں یہ نجات کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو کس ذات نے قرآن پاک کو نازل کیا، وہ کون سی ذات ہے جو قرآن پاک لے کے اتری۔ تیسرے نمبر پہ یہ قرآن پاک کس ذات پہ اترا، اور چوتھی چیز جو میں نے ذکر کرنی ہے یہ کیوں اترا۔ بس یہ 4 باتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا انہی کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں۔
سب سے پہلے ایک مثال سے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی انسان جتنا بڑا ہوتا ہے وہ کسی کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ میرا یہ فلاں کام کرو، تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ حکم کرنے والا کون ہے۔ ایک عام آدمی ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو جب کوئی بڑا آدمی حکم کرتا ہے تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کام کو کر دیا جائے۔ تو اسی طرح کلام مجید یہ اللہ تعالی کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ کی ذات سب ذاتوں سے بڑی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے۔ جتنی بھی عزتیں دنیا کے اندر ہیں وہ سب کی سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور قوت کیسی ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ دنیا کی ساری قوتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ آج جتنے بھی پہلوان ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ انسان جو اتنا بڑا زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مماثل کوئی نہیں، من سلالۃ من طین، کہ اس انسان کو تو میں نے چنی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اس کے بعد پورا پروسیجر اس کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے انسان کو کیسے ماں کے پیٹ میں رکھا، وہاں پہ کیسے انسان کے خوراک کا ناف کے ذریعے سے آنت کے ساتھ جوڑ کر ذریعہ بنا دیا تاکہ اس پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو خوراک پہنچتی رہے۔ آج یہ انسان اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اس بات کا یقین میرے دل میں آ جائے گا تو مجھے یہ قدر میرے دل کے اندر خود بخود آ جائے گی کہ اس کلام مجید کی کتنی بڑی شان ہے، کہ جس ذات نے نازل کی وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ اب یہ لے کے کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، فرشتوں میں جو سب سے بڑا فرشتہ جسے جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ اگر اپنے دونوں پروں کو کھول دے، 600 پر حدیث مبارکہ میں کم و بیش آتے ہیں، اگر صرف 2 پروں کو کھول دے، مشرق پورا ڈھانپ لے مغرب پورا ڈھانپ لے، اتنا بڑا فرشتہ۔ اور تیسرا نمبر پہ کس پر اترا؟ علی قلبک، آپ علیہ السلام کے دل کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا، پھر آپ علیہ السلام کے دل سے الفاظ کی شکل میں زبان سے ادا کروایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی شان، جیسے کہ بھائی ابھی بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، ایک شان تو یہ تھی، ایک شان تو وہ ہے جو خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آیات کا ریدم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے الفاظ آپ علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے۔ کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہیں پہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہیں پہ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہیں پہ سینے کا ذکر آتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے نبی کی شان کے ساتھ پورا کلام مجید بھرا پڑا ہے، جہاں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی شان کریمی وہیں سے ملے گی۔ ایک بغداد شہر کے بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی شان میں 40,000 صفحات پہ مشتمل ایک کتاب لکھی۔ جب وہ آخری صفحہ لکھ رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اتنی زیادہ ہے اور اتنی بلند ہے، اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی بہت کچھ باقی رہ گیا، تو اب میں اپنے آخری صفحے پہ کتاب کو کیسے ختم کروں؟ تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ کوئی ایسا شعر لکھ دیا جائے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں بیان کیا، ابھی تو شان بہت پڑی ہے۔ تو آخر میں وہ لکھتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدحہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدحہ باقی ہے، قلب ہے آب لبا مدحہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدحہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدحہ باقی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس نے یہ شعر لکھ کے اپنی کتاب کو بند کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز، قرآن مجید کیوں اترا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کلام مجید اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ جیسے کلام مجید میں انسان کی تخلیق کو ذکر کیا اور یہ ذکر فرمایا کہ انسان اس دنیا میں آیا، اس کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ اسی کلام مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ انسان کے یہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں یہ مقصد نہیں، یہ ضروریات ہیں۔ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے وہ اس کی ضرورت ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ اصل انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ وہ مقصد علی الاعلان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کہ فقط انسان کو اس دنیا میں جنات کو جو پیدا فرمایا وہ اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج ہم نے اپنی ضروریات کو ہر چیز سمجھ لیا، قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی اس ہماری مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کے کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ موجود تھے وہ معزز تھے، آج بھی ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ جب ہم نے قرآن سے پس پشت ڈال دیا، قرآن سے دوری اختیار کر لی، آج پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا، ہر اعتبار سے ہم پریشان ہو گئے۔ آج ہم نے قرآن پاک سے دوری اختیار کی، اللہ نے ہم سے دوری اختیار کر لی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ آتے ہیں، چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کس وقت مجھ سے مانگے میں عطا کروں، لیکن کمی میری ہے، میں نے مانگنا چھوڑ دیا، میں نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، میں نے اس کلام مجید کو صرف 2 گتوں کی ایک کتاب سمجھ لیا، یا کبھی فوتگی کے اوپر یا کبھی قبر پہ بٹھا کے کسی کو پڑھا دیا اور ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کلام مجید مسلمان بلکہ پوری انسانیت کا پوری زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ دنیا کی یہ واحد کلام مجید کتاب اللہ ہے کہ جو انسان بننا سکھاتی ہے۔ دنیا کی کوئی ڈگری ایسی نہیں جو انسان بننا سکھاتی ہو۔ آپ MBBS کر لیں ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئرنگ کر لیں انجینئر بن جائیں گے، لیکن کلام مجید انسان بننا سکھاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے علموا اولادکم القرآن، کہ اپنی اولادوں کو قرآن مجید سکھاؤ۔ اب سکھانے کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہے، کیونکہ انسان کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، وہ عورت ہے۔ جب آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد پورے جسم پہ کپ کپی تاری تھی، گھر میں آئے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھائی جائے، تو وہ چادر اڑھانے والی وہ عورت تھی۔
وہ کون تھی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو دور سے دیکھا کہ ایک عورت چلتی ہوئی ان کی جانب آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا، ادب میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ عورت قریب تشریف لائی، انہیں بٹھایا، بٹھانے کے بعد بڑی عزت کے ساتھ پانی پیش کیا اور ان کا اکرام کیا۔ جب وہ عورت اٹھ کے چلی، جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی دیکھتے رہے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھتی رہی۔ نبی علیہ السلام نے آج بڑا عجیب سا کام کیا ہے میرے ہوتے ہوئے، اور مجھے بتلایا بھی نہیں یہ عورت کون ہے۔ خیر انہوں نے سوال نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ جب فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لائے، رات کا وقت تھا، کروٹ لے کے دوسری دائیں جانب لیٹے ہوئے تھے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے آج کوئی بات بتلائی بھی نہیں، اس عورت کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کی۔ چلو میں ہی پوچھ لیتی ہوں کہ جس عورت کا آپ نے کھڑے ہو کے اکرام کیا، جب تک وہ چلی نہیں گئی اس وقت تک دیکھتے رہے، وہ عورت تھی کون؟ جب آپ علیہ السلام کے ایسے ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں کے ساتھ تر تھی۔ تو اماں جان پوچھنے لگی کہ حضور یہ عورت کون تھی؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ عائشہ یہ عورت میری خدیجہ کی دوست تھی، یہ عورت میری خدیجہ کی دوست تھی۔ جب یہ بات سنی، اما عائشہ الصدیقہ آخر ایک عورت ہے، سوکن ہونے کے ناطے سے تھوڑا سا ملال دل میں ہوا کہ ابھی تک خدیجہ کو نہیں بھولے، اتنے سال ہو گئے فوت ہوئے۔ تو جب یہ تھوڑا سا ملال ظاہر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کا، جب کوئی میرے لیے دروازہ نہیں کھولا کرتا تھا، جب لوگ دھکے دے کے مجھے نکال دیا کرتے تھے، یہ خدیجہ ہی تھی جو میرے لیے دروازے کھولا کیا کرتی تھی۔ وہ عورت تھی۔ تاریخ اسلام عورتوں کی قربانی سے بھری پڑی ہے۔ سب سے پہلے آخری واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آخری مہمان تشریف فرما ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت، اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی دی تھی، لیکن وہ فاحشہ بھی بہت بڑی تھی۔ اس علاقے کے اندر اس کا فحش بہت مشہور تھا۔ تو خیر اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا، محل کے اندر اس نے ایک بہت بڑا تخت سجایا، روزانہ اس تخت پہ سج دھج کے بیٹھ جاتی تھی، اسے ملنے والے طرح طرح کے لوگ آتے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ساتھ والے گاؤں سے ایک بڑے صالح انسان، بڑے نیک دل انسان، اللہ والے کا گزر ہوا، دروازہ کھلا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، دروازے سے اندر نظر پڑی اس عورت کے اوپر۔ جیسے ہی اس اللہ والے کی اس عورت پہ نظر پڑی تو ان کے دل کے اندر ان کی تصویر، اس عورت کی تصویر نقش ہو گئی اور وہ اپنے رستے کو ہو لیے۔ جب رات کو ذکر کے اندر بیٹھے تو ذکر کے اندر دل نہ لگے، وہی تصویر آنکھوں میں آ جائے۔ جب نماز پڑھیں، نماز کے اندر بھی دل نہ لگے۔ انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے، شاید یہ نقش مٹ جائے۔ خیر روزے رکھے، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوا، وہی تصویر آنکھوں کے سامنے۔ بڑا عجیب معاملہ، اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا کیا، لیکن کچھ سود مند نہیں ہوا۔ آخر کار اپنا سارا سامان بیچا، اس عورت کے متعلق پتہ کیا کہ کتنے پیسے لیتی ہے، اتنے پیسے جمع کیے، اس عورت کے پاس چلے گئے۔ جب اس عورت سے ملے، اسے اپنا تعارف کروایا اور کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت سے تجھے دیکھا ہے، تیری محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ جاتے ہی اس عورت کو جو اس کا معاوضہ سا دے دیا، ابھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کہ دل کے اندر یہ ملال پیدا ہوا کہ آج تک تو نے کبھی نماز قضا نہیں کی، آج تک کبھی تو نے
تسبیحات قضا نہیں کی، آج تو اس عورت کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہے۔ جب یہ بات دل کے اندر آئی اٹھ کے چل پڑے۔ وہ عورت روکتی رہی کہ تو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تو پورا کر، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا جی کہ عرش کا سایہ اس مرد کو بھی نصیب ہوگا جسے کوئی حسین و جمیل عورت یہ کہہ دے کہ آؤ، اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اٹھ کے جب چلا تو اس عورت کے دل میں آیا کہ یہ عجیب شخص ہے کہ میں اتنے سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، میرے دل میں آج تک نہیں آیا، اور آج یہ شخص پہلی مرتبہ گناہ کے لیے نکلا اور عین گناہ کے وقت اسے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ جب یہ بات اس کے دل کے اندر آئی تو وہ بے چین ہو گئی، اور اس نے پتہ کیا یہاں پہ مصلح کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام فلاں بستی کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہاں چلی جاؤ، اگر آپ نے توبہ کرنی ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ وہ عورت چلی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب دیکھا لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، واعظ و نصیحت چل رہی ہے، تو کسی بندے کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہیں کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ بندہ جب آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اونچی آواز سے کہنا شروع ہو گیا کہ آپ کو فلاں عورت ملنا چاہتی ہے۔ وہ عورت تو مشہور تھی، فاحشہ تھی۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس عورت کا نام لیا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں کیا جائے گا۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ جب وہ شخص اس عورت کو آ کے کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو اس عورت نے کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اللہ کو میں نے پہلے ہی خفا کر لیا تھا، ایک جو میرا آسرا تھا وہ نبی تھے، انہوں نے بھی مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ موڑ دیا، اب میری بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا۔ اسی روتی حالت کے اندر وہ اپنے گھر آئی، لیکن اس نے بچپن میں کسی سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شاہرگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ جب اس نے یہ کسی کا بات یا قول سنی ہوگی، اس نے سجدے کے اندر اپنا سر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا کوئی دوست آیا ہوگا، میں نہیں کھولتی، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا۔ وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ اس کے بعد پھر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ وہ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، دروازہ نہیں کھولتی۔ جب چوتھی مرتبہ دروازہ کھولتی ہے، سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ عورت ماجرا پوچھتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ میرے دروازے پہ کیسے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب میں واعظ و نصیحت سے فارغ ہوا تو میرے پاس وحی آئی کہ موسیٰ فلاں اللہ کی بندی ہے، وہ تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ موڑ دی، تو جا اسے توبہ کے کلمات پڑھوا جا کے اور اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے اس عورت کو مسلمان کیا۔ وہ عورت مسلمان ہونے کے بعد ہر چیز کو ٹھوکر مار کے وہ اس نوجوان کی تلاش میں چلی جس نوجوان کے ساتھ اس نے صرف 1 منٹ بتایا تھا۔ جب وہ اس نوجوان کے دروازے پہ دوسرے گاؤں میں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نوجوان باہر آیا، اپنے ذکر و فکر میں مشغول تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب باہر آیا اس عورت کو دیکھا، یکدم ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ تو میرے دروازے پہ کیوں آئی؟ تو نے پہلے ہی میرے سارے ذکر کو ختم کر دیا تھا، بڑی مشکل سے میرا دوبارہ تعلق اللہ کے ساتھ بحال ہوا، تو پھر میرے دروازے پہ آ گئی۔ یہ بات کرنی تھی اور اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا، اسے دیکھتے ہی اس کی روح قبض ہو۔ خیر پھر ہوا کیا؟
2-3 دن کے بعد اس عورت نے اپنا سارا ماجرا اس شخص کے گھر والوں کو سنایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا، یہ توبہ کا ذریعہ بنا، میں تو اس شخص کے پاس نکاح کے لیے حاضر ہوئی تھی لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، اللہ پاک کی طرف سے امر ہوا یہ فوت ہو گیا۔ خیر یہ طے ہو گیا کہ اس کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس عورت کا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عورت سے بنی اسرائیل کے 7 بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ نیکی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد یا نیک بندے کے ساتھ جڑنے کے بعد ہر چیز کو خیر آباد کہہ کے اللہ کے حضور پیش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو میں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو جو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ یہ اس وقت پیدا ہوں گی۔ یہ تربیت جو ہے ہم اچھے طریقے سے اس وقت کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر دین اس وقت لا سکتے ہیں جب ہم خود سیکھیں گے۔ جب مجھے کچھ آتا نہیں ہوگا میں کسی کو کیا سکھلاؤں گا؟ تو یہ جو مدرسہ جو شروع ہو رہا ہے الحمدللہ آج سے ہی ابتدا ہو جائے گا، ماہ رمضان بھی الحمدللہ آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی کاوش ہے، یقین جانے بہت بڑی کاوش ہے۔ عورت جو ہے، ایک عورت کئی نسلوں کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کئی نسلوں کا نجات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بڑے بڑے صحابہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اتنی بڑی شان۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ حسنین کریمین نے اپنا سر پیش کر کے اسلام کو بچایا لیکن اپنا سر کٹوا دیا۔ ایسی تربیت عورت کا اس معاشرے کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ تو اسی طرح پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسے یہ انسانوں کے لیے ہے کہ پڑھو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، پڑھاؤ۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں الحمدللہ، سب صاحب اولاد ہیں، اللہ پاک گھروں کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں۔ جو برکات کلام مجید پڑھنے سے ہیں وہ کسی چیز کے اندر بھی نہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑوں روپے لینے والے لوگ، لیکن ادھر آئے ہیں ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے کہ سکون ادھر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کیا کہ عجیب و غریب ایمان کس کا ہے، حسین و جمیل دل فریب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا فالملائکہ، فرشتوں کا ایمان سب سے زبردست ہے، خوبصورت ہے، دل فریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیوں نہ ایمان لائے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، وہ تو جنت اور جہنم کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ جہنم اگر ابو جہل کو بھی دکھائی جاتی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، ان کا دل فریب ایمان نہیں ہے۔ تو وہ فرمانے لگے فالنبیون، آپ علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون، کہ وہ کیوں نہ ایمان لے کے آئیں، ان کے پاس تو اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، ان کے پاس تو ہر چیز ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا فنحن، ہم لوگوں کا ایمان دل فریب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وما لکم لا یؤمنون، کہ تمہارا ایمان بھی دل فریب نہیں ہے کیونکہ تمہارے درمیان میں خود موجود ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے دل فریب ایمان میرے بھائیوں کا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن پاک ان کے پاس ہوگا، وہ قرآن مجید کو پڑھ کے ایمان لے آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور سب سے دل فریب ایمان ان کا ہے۔ الحمدللہ وَإِخْوَانُنَا کے لفظ سے ہم بھی اس حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں فرمائی ہیں۔ خیر
میں پھر مدرسے کی جانب بات لے کے آتا ہوں کہ جتنی حد الامکان کوشش ہو سکے اپنے گھروں کے اندر دین لائیں. دین کیسے آئے گا؟ ان شاخوں کے ذریعے سے آئے گا. جو یہ دین کی شاخیں مدارس کی شکل کے اندر پھیلی ہیں، اس مدرسے کو آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، ہم نے ہی اسے آباد کرنا ہے. ہم نے ہی بچیوں کو پڑھا کے اپنے گھروں کو دین کی بہاریں لگانی ہیں. گھروں کے اندر ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کو اچھا کرنا ہے. تو کوشش کریں گے نا جی، سب ارادہ کریں جی. ایک ایک بچی ہر گھر سے، ماشاءاللہ اتنی آبادی ہے، ایک ایک بچی تو مدرسے کے اندر داخل ہونا جی. حفظ کے لیے جیسے جو ترتیب ہوگی اس اعتبار سے سارے ارادہ کریں. ہم بھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہا کریں گے. ویسے بھی ہم علاقے کے ہیں، اصل تو ہمارے مہمان لاہور سے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے. آصف رشیدی صاحب ہمارے ایک فون پہ ادھر تشریف لائے، انہیں محبت سے سنیے گا. بہت بڑا نام ہے جی ان کا، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ہم تو بس آپ کے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ پاک جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے عمل کی توفیق، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اوپر ہی کھڑے مووی نہیں سے بات. ماشاءاللہ یہ تھے